اسی گاؤں میں چودھری رحمت علی رہتا تھا۔ رحمت علی کی کنجوسی بے رحم طبیعت سے کون واقف نہ تھا۔ وہ اپنے گھر اور خاندان کے لیے تو لاکھوں لوٹا دیتا، مگر کبھی کسی فقیر، کسی ضرورت مند کو 1 روپیہ نہ دیتا۔ الٹا اس کی بے عزتی کرتا اور اس کی مجبوریوں کو جھوٹ قرار دیتا۔ اس کی حویلی میں ایک چوکیدار کرامت بھی تھا، جس کی والدہ سخت بیمار ہے اور اس وقت ہسپتال میں داخل ہے۔ وہ ڈیوٹی کے دوران ہی اپنے مالک رحمت علی کے پاس آیا۔ اس نے اپنے مالک سے کہا، کیا مجھے اپنی تنخواہ میں سے کچھ رقم ایڈوانس میں مل سکتی ہے؟ میری والدہ بیمار ہے اور ہسپتال میں ہے، مجھے ہسپتال کی فیس جمع کروانی ہے۔ چوکیدار کو اپنے مالک سے کسی مدد کی امید تو نہ تھی، مگر پھر بھی ایک آس کے تحت پوچھ لیا۔ تم لوگوں کے ہر روز کے مسائل نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے مالی نے بھی ایڈوانس تنخواہ مانگی ہے۔ تم لوگ جو کام کرتے ہو اس کی تنخواہ ہر ماہ باقاعدگی سے وقت پر تم لوگوں کو مل جاتی ہے۔ بس اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھو۔ کرامت بوجھل دل سے واپس گیٹ پر اپنی ڈیوٹی دینے آیا تو مالی باغ کی صفائی کر رہا تھا۔ جب اس نے کرامت کو دیکھا تو اس کے پاس آیا اور بولا، کیا ہوا، نہیں دیے نا مالک نے تم کو بھی پیسے؟ نہیں بھائی، بہت ضرورت تھی، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ ماں ہسپتال میں ہے۔ مجھے بھی سخت ضرورت تھی، بچے کے اسکول کی فیس دینی تھی اور مکان کی چھت گر گئی تھی جس کی فوری مرمت کرنی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ بچے کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ یہ سن کر کرامت کا دل مزید دکھ گیا۔ ہم غریب مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ مالی نے آہستگی سے کہا، چوری۔ کرامت چونکا، ہاں چوری میں نے فیصلہ کر لیا ہے، باقی تمہاری مرضی ہے، ساتھ دو آ نہ دو۔ کل رحمت علی اپنے گھر والوں کے ساتھ 2 دن کے لیے شہر جا رہا ہے۔ میں کھڑکی کی کنڈی آج رات کھولی چھوڑ کر جاؤں گا، جس کے راستے میں اندر داخل ہوں گا اور کچھ چیزیں اٹھا لوں گا۔ ان کے گھر کی معمولی چیز بھی ہزاروں میں بکے گی۔ مجھے لالچ نہیں، صرف ضرورت پوری کرنی ہے۔ اس وقت تمہاری ڈیوٹی نہیں ہوگی۔ اتنی مہربانی کرنا کہ اگر ساتھ نہ دو تو بس چپ رہنا، اور اگر تمہیں بھی آنا ہو تو کل صبح فجر سے پہلے گھر کے پیچھے پہنچ جانا۔ مالی اتنا کہہ کر تیزی سے اپنا کام کرنے چلا گیا، مگر کرامت کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ رات کو بنگلے کی ڈیوٹی ختم کرتے ہی وہ سیدھا ہسپتال پہنچا، جہاں اس کی بیمار ماں کو دواؤں کی سخت ضرورت تھی اور اس کی جیب میں کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی بیوی نے بڑی امید سے پوچھا، کیا ہوا، مالک نے کچھ پیسے دیے؟ نہیں، کل پیسے ضرور مل جائیں گے، مجھے یقین ہے۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ مالی واردات کرنے بنگلے پر پہنچا تو اسے وہاں کرامت کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ ارے تم تو بہت ایماندار اور وفادار انسان ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم آ جاؤ گے۔ بس مجبوری اور ضرورت ہی وفاداری کا امتحان ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ پہلے تو اندر جاتے ہیں۔ مالی جانتا تھا کہ اس نے کل شام ہی ایک کھڑکی کی کنڈی کھول دی تھی۔ دونوں گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ مالی نے جلدی سے قیمتی سامان اکٹھا کر لیا۔ اسی وقت باہر سائرن بجا اور پولیس آ گئی۔ ان کو بھاگنے کا موقع ہی نہ ملا، رحمت علی بھی پولیس والوں کے ساتھ آیا۔ پولیس صرف مالی کو پکڑ کر لے گئی۔ رحمت علی زندگی میں پہلی بار اپنے کسی ملازم کے ساتھ نرم لہجے میں شرمندگی سے مخاطب ہوا۔ شکریہ کرامت، تم نے نہ صرف وفاداری نبھائی بلکہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا احسان مند بنا لیا۔ رحمت علی نے ایک بھاری رقم اس کے حوالے کی۔ یہ لو، یہ تمہاری وفاداری کا انعام بھی ہے اور تمہارا حق بھی۔ انہوں نے کچھ اور رقم اس کے حوالے کی۔ یہ مالی کے گھر والوں کو دے دینا، وہ غریب اور ضرورت مند ہے۔ میری ہی غلطی تھی کہ مانگنے پر اس کی مدد نہ کی، مگر بہرحال ضرورت میں بھی چوری کرنا تو جائز نہیں۔ تم یہ رقم آج ہی اس کے گھر پہنچا دو۔ اسے اس کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے چند دن حوالات میں رکھنا ہے، پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 دن بعد مالی آزاد ہو کر رحمت علی کے گھر پہنچا اور اس سے معافی طلب کی۔ انہوں نے اسے معاف تو کر دیا لیکن دوبارہ کام پر نہ رکھا، کیونکہ وہ اب ان کے بھروسے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد کرامت نے رحمت علی کو بالکل بدلا ہوا پایا۔
وہ اپنے تمام ملازمین کی ضرورت کا ہر ممکن خیال رکھتے، ان کی مالی مدد کرتے رہتے۔ اب ان کا رویہ غریب لوگوں کے ساتھ بدل گیا، اور اس سبب اللہ نے ان کے کاروبار میں بہت ترقی دی۔